خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک چیپٹر قرآن مجید سے چیپٹر نمبر 1 مینس الفاتحہ کمپلیٹ ہو چکا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی چیپٹر نمبر 2 جو کہ جز نمبر 1 کے اندر ہے، چیپٹر نیم البقرہ، سٹارٹ کرنے جا رہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو گائے کا انشاءاللہ تعالی اس صورت کے اندر واقعہ آئے گا، پھر جب وہ واقعہ آئے گا تب وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اسی کے نیم کے اوپر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر جو صورت ہوتی ہے تو وہ جو نام ہوتا ہے اکارڈنگلی اس کے اکارڈنگلی جو چیزیں چل رہی ہوں گی، یعنی کہ اس سے آگے پیچھے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ بس گائے کے نام کے اوپر اگر یہ سورۃ البقرہ اس کا نام رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے پوری صورت کے اندر گائے کا ذکر ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت سورۃ البقرہ ہی ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر سب سے زیادہ احکامات اگر دیکھے جائیں تو سورۃ البقرہ کے اندر آتے ہیں۔ ڈفرینٹ احکامات ہمیں ملیں گے کہ نماز ادا کرنے کے حوالے سے، زکوٰۃ، جہاد کے حوالے سے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو خرچ کرنے کے حوالے سے، پھر رمضان کے حوالے سے، روزوں کے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے، جو ڈفرینٹ زندگی کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں جیسے نکاح وغیرہ کے، پھر اس کے بعد طلاق کی جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں، پھر رجوع، تو یہ ڈفرینٹ احکامات جو ہے نا ہماری زندگی کے اندر جو بیسکس ہیں، اس طرح کے احکامات ہمیں انشاءاللہ تعالی اس صورت کے اندر ملیں گے، اور بہت ساری قوموں کے واقعات بھی ہمیں ملیں گے۔ پھر کچھ ایسے ہمیں ڈائریکشنز بھی ملیں گی کہ جو ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا مانگ رہے تھے نا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، تو ہدایت بیسیکلی ہے کیا، اور جو چیزیں ہم مانگتے ہیں دعائیں بہت زیادہ انبیاء کی خوبصورت ہمیں انشاءاللہ تعالی اس صورت کے اندر دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اللہ کے بابرکت نام سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تجوید کے رولز دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ لام کے اوپر بھی مد ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے، لیکن میم کے اوپر ساتھ میں تشدید بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے لام کی آواز کو میم کی آواز کے اندر مکس کر کے پڑھنا ہے، اس سے نہیں پڑھنا جیسے ہم الف لام میم تینوں کو الگ الگ پڑھے، نہیں، الف کو الگ پڑھ سکتے ہیں، لام میم کو مکس کرنا ہوگا جیسے سے الف لام میم، الف لام میم ایسا نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے ایک مرتبہ پھر سے پریکٹس کیجیے۔ الف لام میم۔ ایک اور آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج، ذالکل، ذالکل، ذال کو نرمی سے پڑھیے، ذالکل، لی کو لمبا نہیں کرنا، اور کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بٹ لام کے اوپر جا کے اسٹریس نہیں دینا، یہ جزم ہے، تشدید نہیں ہے، زور نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ ذالکل، ذالکل ایسے نہیں پڑھنا، ذالکل کتاب، کتاب لا ریب، لا ریبہ، اس کو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے پڑھ لیتے ہیں لریبہ، لریبہ کا میننگ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور لا ریبہ بالکل ٹوٹل اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ لا ریبہ فیہ، فیہ۔ ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ ایک جگہ پہ ہم لا ریبہ کو تو پڑھ رہے ہیں، فی کے اوپر ہم کیوں رک رہے ہیں، کیونکہ جب رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو میں بتاتے جاؤں گی ساتھ ساتھ تب گائیڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی پڑھایا جا رہا ہے آپ ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نیکسٹ پڑھیں، ہدی
اب یاد رکھیں ہا کی آواز آپ نے کلیئر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا جھکاؤ ہا کی طرف میں ہونا چاہیے، اور دال کے آگے چھوٹی سی یا ہے نا، اس کے اوپر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ تنوین نہ جزم، کچھ بھی نہیں ہے، تو نو سائن، یعنی کہ اس کو کوئی علامت نہیں ہے، نو سائن نو ساؤنڈ، یہ آواز نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ دال کی آواز کو ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملائیں گے، بٹ آپ دیکھیے یہاں پہ پہلے والے لام کے اوپر تشدید ہے، دوسرے کے اوپر جزم ہے، تو ہمارے ہاں جب پڑھا جاتا ہے تو دونوں کے اوپر لازمی اسٹریس دے کے پڑھتے ہیں، بٹ تشدید والے کے اوپر آپ نے زور دینا ہے اور جزم والے کے اوپر زور نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پڑھیے ہدل، ہدل، پہلے پہ اسٹریس دیا ہدل، دوسرے پہ نہیں، لل، ہدل متقین، پڑھیے متقین۔ مزید پریکٹس کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو فیہ نہیں پڑھنا، فیہ، ہدی للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کہاں سے نکلا ہے؟ قطع، یعنی کہ قاف قوا عین، ٹھیک ہے، قطع، قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے، یہ کٹے ہوئے حروف ہیں، اور ان کے معنی اور مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر، کیونکہ جب ان کی کھوج میں نکلنا چاہیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے میننگ نہیں بتائے، تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں کو، اس کی تعبیریں نہیں نکالنی چاہیے، بٹ ایز اٹ از، جیسے ہمیں بتایا گیا، ہمیں وہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فل سٹاپ لگا دیا وہاں پہ کوشچن مارک بالکل نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدن، سراسر ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کے بعد یا اس سے پہلے یہ جو ہم نے بک ایک سٹارٹ کی ہے نا، جس کا ہم نے اس کی اوپننگ پڑھی تھی الفاتحہ، اس کے بعد اس کا دوسرا چیپٹر ہم پڑھیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی انسان کتاب لکھے یا میں کتاب لکھوں، میں آپ کو کہیں کہوں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس میں آپ کوئی شک نہیں نکال سکتے، یا اس میں سے کوئی آپ نیگیٹو پوائنٹ نہیں نکال سکتے، اس کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ میرے اپنے اوپینینز ہیں، آپ کے اپنے اوپینینز ہیں، آپ اپنے اوپینینز کے اکارڈنگلی میری بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ویری سٹارٹ کے پہ بتا دیا کہ جو بھی اس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، اس کے اوپر آپ نے شک نہیں کرنا، کیونکہ یہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے، یہ سارے شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے۔ سبحان اللہ، جب انسان کو پتا ہوتا نا کہ یہ راستہ ٹھیک جا رہا ہے، اس راستے کے اوپر آپ جائیں گے، منزل تک ضرور پہنچیں گے، اس کے بعد اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اگر اس کو ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، دوڑ سکتا ہے تو دوڑتا ہے، چلتا ہے، پھر اگر چل نہیں سکتا تو وہ گھٹنوں کے بل بھی چل کے رینگ کے بھی وہاں پہ پہنچے گا نا، اس کو پتا ہوگا کہ میں منزل تک ضرور پہنچوں گا۔ سیم از دا کیس کہ اس کتاب کے اندر جتنے بھی آگے احکامات آتے جائیں گے، جتنے بھی آگے مشکل مقامات بھی ایسے آئیں گے کہ یار یہ تو ہمارے لیے ٹف ہے، لیکن اس کو پتا ہوگا انسان کو کہ جب میں اس چیز کے اوپر عمل کروں گا تو لازماً میں اپنی منزل تک پہنچوں گا، اور اگر میں یہاں پہ تھک کے بیٹھ کے راستے میں یا واپس گمراہی کے راستے پہ چل پڑی تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ پھر میرا انجام کیا ہوگا، کیونکہ یہ کتاب خود ڈیفائن کرتی ہے ایسے لوگوں کے انجام کو۔ تو یہاں پہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سٹارٹ کیا ہے کہ اس سے آگے جو بھی تم پڑھو گے نا تو لگے گا تمہیں کہ بہت ساری باتیں امپاسبل ہیں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری عقل ان چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر پائے گی کہ
یہ تمہیں عقل کے اندر کچھ باتیں نہیں آئیں گی، لیکن تم نے ان کے معاملے میں بھی شک میں نہیں پڑنا، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حق ہے، اس میں شکوک و شبہات میں تم نے نہیں پڑھنا۔ جو اس سے پہلے قوموں کے واقعات، کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، ہم نے تو نہیں دیکھی، تو کسی بھی بات کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ زمینوں کو ہلایا گیا اور زمینوں کو اوپر لے کے جا کے پھر ان کو نیچے پٹخا گیا ہے ایسی قوموں کو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کہ زمین اٹھے اور نیچے لوگوں کو پٹخے ایسے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے کوشچنز اپنے جو تمہارے ذہن کے اندر ریز ہوں گے نا، ان کے آگے تمہیں فل سٹاپ لگانا ہے، اور جو بات یہاں پہ ڈیفائن کی جا رہی ہے وہ حق ہے۔ اب ہمیں ایک ایسے بندے کا بھی واقعہ پڑھیں گے جو کہ ایک نبی تھے، جو کہ ایک بستی کے اوپر سے گزرے، جو کہ گری پڑی تھی، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تو کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا اس کے مردہ ہونے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وہاں پہ موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے عرصہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ان کو کہتے ہیں نہیں، تم 100 سال تک یہاں پہ مردہ حالت میں پڑے رہے ہو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اس میں سے بدبو نہیں آئی، خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، پھر وہ ہڈیاں ہڈیاں ہو چکا ہے، ہم اس کو تمہارے سامنے ہڈیوں کو جوڑ کے اٹھا کے کھڑا کریں گے اور ان کو گوشت پہنائیں گے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کمپلیٹ یقین ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے موت کے بعد زندگی دیں گے۔ تو اب یہ کوئی ان امیجنیبل بات لگ رہی ہے نا کہ کھانا خراب نہیں ہوا اور گدھے کی ہڈیاں ہڈیاں ہوگی۔ تو کسی بھی بات کے اوپر آپ نے شک نہیں کرنا، اور جو چیزیں مشکل لگیں ان کے اوپر بھی سمعنا وطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، نہ کہ سمعنا وعصینا کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ یہ والا رویہ نہیں اپنانا، کیونکہ ایسی قوموں نے جو رویہ اپنایا ان کا انجام بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ نیکسٹ، ہدی للمتقین، ہم کہتے تھے نا کہ یا اللہ اہدنا 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 الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہے ہدایت۔ this whole Quran is al-hidayah for all of the people, for all human beings, for all creature. سو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ المتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب جو بندہ بڑا باغی ہے، سرکش ہے، پڑھتے دیکھیں نان مسلمز بھی، جو نان بلیورز ہیں نا، وہ بھی قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی اس میں سے بہت سارے پوائنٹس نکالتے ہیں۔ کتنی زیادہ انہوں نے ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی ہیں جسٹ بائی لرننگ دا آیاز آف قرآن، بٹ اس کو وہ کسی اور پرپز کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب کو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو نان بلیورز اہل کتاب وہ بھی پڑھا کرتے تھے، بٹ دی پیپل یوز ٹو چینج اٹس احکامات، وہ اس کے احکامات کو چینج کیا کرتے تھے، اس کے معنی میں بدل کیا کرتے تھے، اس کے اندر نا ڈفرینٹ طرح سے چینجز کر کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا کرتے تھے۔ پھر اس میں سے جو باتیں ان کو پتہ چل جاتی تھیں وہ جا کے دوسروں اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے، اپنے سرداروں کو، کہ یہ قرآن کے اندر احکامات آ چکے ہیں، تو اب ہم نے ان کو کس طرح سے ریجیکٹ کرنا ہے۔ تو مطلب اس کے خلاف نا پلاننگ کیا کرتے تھے۔ پڑھتے وہ بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ ہدایت سے وہی لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں جو کہ متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی اللہ ان سے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ایسا نہ ہو جائے میرے کسی عمل کی وجہ سے کہ اللہ مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے، اللہ مجھے عذاب دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یعنی کہ نا وہ جنت سے محروم کر دے۔ تو وہ دونوں طرح سے، یعنی کہ اللہ سے امید لگاتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری والا معاملہ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت نازل کریں گے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے رحمت وہ ہٹا نہ لیں اپنی، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پروٹیکشن سے باہر نہ پھینک دیں، کیونکہ جو انسان ہوتے ہیں نا اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں بھول جاتا ہے، ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے نفسوں کے، تو جس چیز کے اوپر انسان ڈپینڈ کرتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ان تمام چیزوں سے، اللہ کی ناراضی سے، ان تمام چیزوں کے خوف کے اندر رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، پھر اللہ کے احکامات کے اوپر کاربند رہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اینڈ دس بک از ہدایہ فار دوز پیپل، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کے احکامات کے اوپر اس طرح سے ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کریں کہ ہم ان کے اوپر کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا، سکھانے کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اس قرآن کے ذریعے جتنی بھی ہمارے اندر نگیٹیوٹیز ہیں، ہمارے دلوں کی بیماریاں ہیں، ہمارے دلوں کی تاریکیاں ہیں، ان کو دور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں، دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں اور آخرت کے اندر بھی صرف اس قرآن کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔